لاہور شہر میں تیز آندھی اور بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بجلی کی 200 سے زائد فیڈر سٹرپ کرنے سے متعدد علاقوں کی بجلی بند۔ سوڈیوال میں درخت گرنے سے 2 افراد زخمی۔ جناح ہسپتال میں نصب سائن بورڈ بھی گر گیا۔ ہمارا سمارٹ سلیبس بھی کور نہیں کیا گیا، اوپر سے ٹائم بہت کم ہے پیپروں کے بارے میں، پریشان ہیں اور ہم دوبارہ اسکول آئے ہیں۔ بس مشکل ہے لیکن ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس اویلیبل دن ہیں تو بچوں کو سارے سلیبس جو ہے اس کو تاکہ وہ امتحان میں جانے کے قابل ہو سکے۔ کرونا کیسز میں کمی، 35 روز بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ 10 اور 12ویں جماعت کی کلاسز کا آغاز، پہلے روز 10% سے بھی کم حاضری، طلباء کو 50% حاضری کے ساتھ آنے کی اجازت، ایک دن پڑھائی دوسرے دن چھٹی ہوگی۔ 7 جون تک کسی جماعت اور بچوں کو اسکول بلانے کی اجازت نہیں۔ تعلیمی نظام اور اساتذہ کے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا آغاز۔ یکساں نصاب تعلیم کا خواب ادھورا، کریکولم کمیٹی چھٹی، 7ویں اور 8ویں جماعت کا سلیبس تیار کرنے میں ناکام، معاملہ آئندہ سال پر چلا گیا۔ اس سال 35 لاکھ بچوں کو پرانا سلیبس ہی پڑھایا جائے گا۔ 1 سے 5ویں تک کے لیے یکساں نصاب۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق 15 جون سے نئی کتابوں کی تقسیم کا آغاز ہوگا۔ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، پولیو کے ماحولیاتی نمونہ جات منفی آ گئے۔ زندہ دلان پولیو فری شہروں کی فہرست میں شمولیت کے لیے تیار۔ ڈی سی مدثر ریاض نے بھی تصدیق کر دی۔ اپنے 5 سال کے بچوں کو معذوری سے بچانا ہے تو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلانا ہوں گے۔ کرونا میں روز بروز کمی ریکارڈ، لاہور میں کیسز کی شرح 2% ہو گئی۔ شہر کے ہسپتالوں میں 60% وینٹیلیٹرز خالی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 11 اموات، 235 نئے بیمار رپورٹ، 116 کی حالت تشویشناک۔ 18 سال سے زائد العمر کی ویکسینیشن رجسٹریشن شروع کرنے کا فیصلہ، 3 جون سے نام لکھوانے کی ہدایت۔ شہر میں ویکسینیشن آپریشن میں بھی تیزی، ایک روز میں ریکارڈ 26,000 سے زائد شہریوں کو ڈوز دی گئی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، گیس کے کنیکشن کھل گئے، 2 لاکھ لاہوریوں کے چولہے روشن ہو گئے۔ ایس این جی پی ایل نے 10 لاکھ کنیکشن کے لیے درخواست بھیجی تھی۔ ذرائع کے مطابق لاہور ریجن کے لیے 2 لاکھ کنیکشنز کا اجرا ہوگا۔ فاسٹ ٹریک والے بھی مستفید ہوں گے۔ 2020 میں شہر کے لیے صرف 70,000 کنیکشن منظور ہوئے تھے۔ ایل پی جی کی قیمت میں 8 روپے کلو اضافہ، گھریلو سلنڈر 95 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 1,667 روپے مقرر۔ 1 جون سے ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافے کی تیاریاں۔ اوگرا نے ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے 36 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز بھجوائی۔ ترقیاتی کاموں میں نظر انداز، لاہوریے نئے وعدوں کی آس پر، 43 کروڑ 56 لاکھ فنڈز کی سمری مسترد۔ مختلف علاقوں میں پی سی روڈز، فلٹریشن پلانٹس اور سیوریج اسکیموں پر کام رک گیا۔ سادوں کی، حلوں کی، کاچا کی معطل شدہ اسکیموں پر ترقیاتی کام اب نئے مالی سال میں شروع ہوگا۔ ادھر میٹروپولیٹن کوآپریشن 192 اسکیم مکمل کرنے میں ناکام، 60% فنڈز خرچ ہی نہیں کیے جا سکے۔ لاہور یہ خبردار، رنگ روڈ پر قانون شکنی مہنگی پڑے گی۔ چالان جرمانوں کی مد میں 11 کروڑ وصولی کا ٹارگٹ مقرر۔ ٹریفک پولیس کو سخت ایس او پیز کے نفاذ کی ہدایت۔ لیسکو کا فرسودہ سسٹم غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ قرار، فنی خرابیاں سخت گرمی میں شہریوں کے لیے اذیت کا سبب بن گئیں۔ روزانہ 400 سے زائد شکایات کا اندراج سسٹم فیلئر کی علامت۔ 1 سال میں 2 لاکھ بار لائنوں میں خرابی کی نشاندہی کے باوجود کوئی بہتری نہ آ سکی، رپورٹ میں انکشاف۔ ایل ڈی اے ایوینیو بند کے 18 سال سے پھنسے الاٹیز کے لیے خوشخبری، چنیوٹ ہاؤسنگ اسکیم سے معاملات طے، 800 الاٹیز کو قبضہ دینے کے لیے سوسائٹی تحریری معاہدہ ہو گیا۔ ہاؤسنگ اسکیم 120 کنال اراضی دینے پر آمادہ، آمادگی کا لیٹر ایل ڈی اے کے حوالے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں سنگین بے قاعدگی کا انکشاف، مچھر مار سپرے کی خریداری کے لیے مقررہ معیار میں رد و بدل، حکام کے دباؤ پر دوا کے لیے WHO کی منظور شدہ ہونے کی شرط کی تبدیلی، 30 کروڑ کی WHO کے معیار کی دوا کی خریداری کا ٹینڈر منسوخ، مقرر کردہ غیر معیاری مچھر مار دوا کی خریداری کے لیے افسران پر دباؤ۔
محکمہ صحت نے غیر حاضری اور دیر سے آنے کا حل ڈھونڈ لیا. اسپتالوں کے ایم ایس صبح 8 بجے دفتر پہنچنے کے پابند ہوں گے. حاضریاں چیک کرنے کے لیے ڈائریکٹوریٹ میں مانیٹرنگ سیل قائم. ٹی ایس کیو اور ڈی ایس کیو کے ایم ایس کو مراسلے جاری. نام سہولت بازار اور سہولت کچھ بھی تو نہیں. چینی ہے نہ آٹا، گھی ہے نہ معیاری سبزیاں. خریداری کے لیے شادمان بازار آنے والوں کی خالی ہاتھ واپسی. چینی آٹا نہ ملنے پر حکام کو کھری کھری سنا دیں. کہا جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی سستی نہیں، عام مارکیٹ کے دام ہیں. شہر میں صفائی خواب بن گئی. وحدت کالونی میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر. مچھر اور مکھیوں نے علاقہ مکینوں کا جینا حرام کر دیا. کچا جیل روڈ بابا فرید کالونی میں سیوریج کے ناقص انتظامات پر مکین سراپا احتجاج. واسا کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ شکایات کے باوجود مسائل حل نہیں کیے جا رہے. تنخواہوں میں اضافہ، خصوصی الاؤنس کا مطالبہ. سول سیکریٹریٹ کے سامنے ایپکا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا چھٹے روز بھی دھرنا. تنخواہوں میں اضافے کے لیے نعرے. جہانگیر ترین علی ترین کی ضمانت میں 11 جون تک توسیع. تفتیشی کیوں تبدیل کیا؟ عدالت کا اظہار برہمی. ایف آئی اے حکام کو شو کاز. ترین کی سیشن کورٹ پیشی پر گروپ کے ارکان بھی پہنچے. نذیر چوہان، نعمان لنگڑیال، اون چودھری، راجہ ریاض، زوار وڑائچ، سلمان نعیم، خرم خان لغاری، اجمل چیمہ اور صاحبزادہ محمود سلطان سمیت دیگر عدالت پہنچنے والوں میں شامل. ارکان کی پیشی سے قبل ناشتے پر بیٹھک. شہزاد اکبر سے تنازع میں نذیر چوہان کے موقف کی حمایت. ہمارے ساتھ سیاست نہیں، انصاف کیا جائے. بہت دن گزر گئے. وزیر اعظم نے انصاف کا وعدہ کیا تھا. زیادہ تاخیر ہو جائے تو انصاف ملنا مشکل ہو جاتا ہے. جہانگیر ترین کی بینکنگ کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک. سینئر سیاسی رہنما کا علی ظفر رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ. کسی بھی حکومتی عہدیدار سے ملاقات کی تردید. لاہور نارووال روڈ کی عدم تعمیر کے خلاف سماعت. چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے. حکومت سنجیدہ نہیں، چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. 4 دن بعد فرد جرم عائد کروں گا. سماعت پر وفاقی سیکرٹری کمیونیکیشن سیکرٹری پی اینڈ ڈی کو توہین عدالت کا نوٹس. جائیداد قبضہ کیس ایس پی کینٹ ہائی کورٹ پیش. چیف جسٹس محمد قاسم کا سخت اظہار برہمی. ریمارکس دیے کہ پلاٹ کا معاملہ ہو تو چیونٹی ان کے پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے. جب تک ایس پی کے سٹار نہیں اتریں گے یہ نہیں سدھریں گے. افسر کے خلاف کارروائی کا اندیا. سرکاری افسران کی ترقیوں سے متعلق بڑی خبر. لاہور ہائی کورٹ نے نامکمل اے سی آرز والے افسران کو محکمانہ ترقی کا حقدار قرار دے دیا. جسٹس شجاعت علی خان نے قرار دیا کہ سول سرونٹ ایکٹ میں او ایس ڈی تعینات کرنے کی کوئی شک موجود نہیں. او ایس ڈی بنانا خزانے پر بوجھ کے مترادف ہے. ایکوائر اراضی کے متبادل پلاٹ فراہم نہ کرنے کا معاملہ. ہائی کورٹ کا ڈی جی ایل ڈی اے کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا حکم. ڈی جی اور ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ سے جواب طلب. لاہور پولیس کا دوہرا معیار. رکن اسمبلی نذیر چوہان کی گرفتاری کے لیے اسپیکر کی اجازت کا بہانہ. اپوزیشن کے رکن اسمبلی میاں نوید کے ساتھ عام ملزموں والا سلوک. رکن اسمبلی کو پولیس وین میں پچھلی نشست پر بٹھا کر اسمبلی لایا گیا. حکومتی جماعت میں بحران در بحران. جہانگیر ترین گروپ کے بعد نذیر چوہان اور شہزاد اکبر تنازعہ. بگڑتے معاملات سے کیسے نمٹا جائے؟ وزیر اعظم کی طلبی پر وزیر اعلیٰ پنجاب اسلام آباد چلے گئے. حکمت عملی پر بات ہوگی. لاہور میں خدمت آپریشن شروع. 3 ہفتوں کے پروگرام میں گلی محلوں کی صفائی، فراہمی نکاسی آب کی سہولتوں کی بحالی، دفاتر، اسکولوں، دیگر سرکاری عمارتوں پر رنگ و روغن کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پروگرام کا افتتاح کر دیا. موبائل فون ایپ بھی متعارف. قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی سے سوئٹزرلینڈ کے سفیر کی ملاقات. تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. بہترین مہمان نوازی پر بینیڈکٹ ڈی سرجت نے چودھری پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا. صوبائی وزیر صنعت سے عثمان ڈار کی قیادت میں صنعت کاروں کے وفد کی ملاقات. اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صنعت کاروں کو ہر ممکن سہولیات دے رہے ہیں. کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس. مچھلی منڈی کی تبدیلی کے مجوزہ پلان پر تبادلہ خیال.
محمد عثمان نے کہا نئی مچھلی منڈی عالمی معیار کی ہوگی، مارکیٹ کے ڈیزائن، دکانوں کے حجم اور سہولیات کے لیے تاجروں سے بھی مشاورت ہوگی۔ جی سی یونیورسٹی میں عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی پر ویبینار، مہمان خصوصی فردوس عاشق ابان کا کہنا تھا پہلے 3 سال اپوزیشن اور اداروں میں بیٹھی کالی بھیڑوں کی صفائی کرتے رہے، اسسٹنٹ کمشنر کی کارکردگی جانچنے کے لیے خفیہ اداروں کی معاونت لیں گے، جو کام نہیں کرے گا گھر جائے گا۔ سول سروس اکیڈمی کی زیر تربیت افسران کا سول سیکریٹریٹ کا دورہ، چیف سیکرٹری آفس کی مختلف امور پر بریفنگ، بیوروکریسی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، مہمان وفد نے مقبرہ انارکلی بھی دیکھا۔ قومی امن کمیٹی کے وفد کی تاج رہنما بابر بٹ کی رہائش گاہ آمد، انیس اقبال، عمر بابر بٹ، شیخ فاروق، عمران ملک، مفتی عبدالرحمان اور دیگر بھی موجود۔ بابر بٹ کا کہنا تھا گورنر پنجاب کی سربراہی میں ہر محاذ پر کشمیری اور فلسطینی مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن، ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی آگاہی واک، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صدیق احمد، ڈاکٹر فیصل ملک نے واک کی قیادت کی۔ واک کا بنیادی مقصد سگریٹ نوشی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دینا تھا۔ پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں آنسو گیس کے حوالے سے ورکشاپ، اینٹی رائٹ فورس کے 100 اہلکاروں کی شرکت، ٹریننگ انچارج احسان الحق نے اہلکاروں کو آنسو گیس گن، شیل اور گرینیڈ کے استعمال اور افادیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ کل مسالک علماء بورڈ کے وفد کی امام بارگاہ ڈیرہ مہدی شاہ آمد، سید مہدی حسنین شاہ کی قاسم علی قاسمی اور دیگر رہنماؤں کے اعزاز میں دعوت۔ مولانا عاصم مخدوم کا کہنا تھا ملک کسی قسم کی فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایمیزون سے کاروبار کے لیے پاکستان پرجوش، ورلڈ نمبر 1 آن لائن کمپنی کے ڈیلیوری پارٹنر بننے کے سگنل پر پاکستان پوسٹ متحرک، 9 شہروں میں 15 جون تک خصوصی سیل سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ بیرون ملک ٹریڈ کمپنیوں سے معاہدے ہوں گے، چیمبر آف کامرس اور تاجر تنظیموں سے مشاورت جاری۔ یو ایچ ایس نے بی ڈی ایس فائنل پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کر دیا، کامیابی کا تناسب 82.82% رہا، پہلی دونوں پوزیشن لاہور کی طالبات کے نام، زہرا منیر پہلی، زوہا ناصر دوسرے نمبر پر رہیں، ملتان کی فاطمہ خالد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ امتحان میں 14 ڈینٹل کالجز کے 777 امیدواروں نے حصہ لیا، 641 پاس، 133 فیل ہوئے۔ سی ایس ایس امتحانات، یو ای ٹی کے 15 گریجویٹس کامیاب، یونیورسٹی نے 12 طلباء اور 3 طالبات کی کامیابی کی رپورٹ جاری کر دی، 5 گریجویٹس ایڈمنسٹریشن، 4 پوسٹل، 2 طلباء پولیس سروسز کے لیے منتخب ہوئے، 3 طالبات نے امتحان میں کامیابی سمیٹ کر ویمن امپاورمنٹ کی مثال قائم کر دی۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرانے والے شہروز کاشف کی لاہور واپسی، سرباز خان بھی نیپال سے واپس پہنچ گئے، پیراگون سٹی آمد پر نوجوان کو پیماؤں کا شاندار استقبال، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، شہروز نے کامیابی قوم کے نام کر دی۔ اور سٹی کرکٹ چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے لاہور پرجوش، پہلے روز ایل سی سی اے انڈر 19 کا انتخاب، 120 لڑکے ٹرائلز کے لیے پہنچے، کل بھی ٹرائلز ہوں گے۔